حالات سے بہت تنگ ہے۔ تو سورت واقعہ صرف 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ اگر اس کو معمول زندگی بنا لو تو سورت واقعہ جہاں ہوگی وہاں نحوستیں اور بے برکتی نہیں ہوگی۔ سورت یاسین پڑھو گے تو بے پناہ برکتیں اس کے دامن میں آئیں گی۔ اسی طرح سورت اخلاص صرف 3 مرتبہ پڑھو گے تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرائع آمدنی بہت کم ہے، کوئی حل ہی بتا دیں، کوئی دعا کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو السلام علیکم کہہ دیا کرو اور اس کے بعد سورت اخلاص 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ قربت تو نقصہ، گھر والے بھی خوش، اللہ بھی خوش۔ جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم کہو اور 1 مرتبہ سورت اخلاص۔ اور میرے حضور نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہو کہ تم گھر جاؤ اور گھر میں کوئی نہ ہو تو فرمایا عمل چھوڑنا نہیں، پھر مجھے سلام کہہ دینا۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں؟ جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے عمل شروع کر دیا کہ اس عمل سے مجھے برکت تو ہوئی، میرے ہمسائے بھی مال و مال ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اسی کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں۔ یہ آپ کی طرف سے میرے لیے پیار اور محبت ہوگی۔ اب میں آپ کو عبدالحبیب اتاری کا قرآن مجید کی فضیلت میں بلایا، ایک اور بیان۔ کھانا کھا کر جب وہ واپس گئے تو گھر والوں نے دیکھا کہ جس ڈرائنگ روم میں کھانا کھایا تھا وہاں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، وہ غائب۔ یار بندہ تو بڑا نیک تھا، چور تو نہیں ہو سکتا، پیسے گئے کدھر؟ شک شبہ، غور خوض۔ پھر تھوڑے دنوں بعد ان کی دعوت کی، کہا آپ دعوت پہ آئیں گے پوچھ لیں گے وہ پیسے کدھر گئے۔ تو دوبارہ 1 سال بعد ان کو بلایا اور کہا حضرت کیسے ہیں، ٹھیک ہے، کھانا وانا کھایا؟ کہا حضرت وہ پچھلی بار کچھ رقم رکھی تھی، آپ ایسے ہیں تو نہیں، لیکن ہو سکتا ہے غلطی سے آپ ہماری رقم لے گئے ہوں۔ وہ بزرگ رونے لگ گئے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ روئیں نا، ہم الزام نہیں لگا رہے، آپ پر صرف پوچھ رہے ہیں۔ کہا مجھے یہ غم نہیں ہے تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، مجھے غم یہ ہے کہ تمہارے گھر میں 1 سال سے قرآن کھلا ہی نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہ سامنے قرآن شریف پڑھا ہے جلدان کے اندر، ذرا اس کو اٹھاؤ۔ اس کو وہ اٹھا کے لائے۔ کہا میں نے دیکھے تھے پیسے پڑے تھے، آپ بکھرے ہوئے تھے، آپ لوگ گھر کے کام کاج میں مصروف تھے، میں نے سوچا روز تلاوت کرتے ہوں گے، میں نے وہ پیسے لپیٹ کر آپ کے قرآن کے جلدان میں رکھ دیے تھے کہ صبح جب آپ قرآن پڑھنے کے لیے کھولیں گے آپ کے پیسے مل جائیں گے۔ مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ 1 سال سے تمہارے گھر میں قرآن کھلا نہیں ہے۔ جب اس جلدان کو کھولا گیا، اس لفافے کو نکالا گیا، سارے پیسے ان کے گھر میں موجود قرآن میں ہی موجود تھے۔ یہ حال کیا نہیں ہو گیا آج؟ ہاں قرآن خوانی ہم ضرور کرواتے ہیں، بھائی نیا کاروبار کھولا ہے، نئی دکان کھولی ہے، کاروبار کروانا، جلدی لاؤ مدرسے کے بچوں کو قرآن خوانی کرانی ہے، نیا گھر لیا ہے بھائی جلدی سے قرآن خوانی کراؤ، بچے لے کر آؤ، اچھا پھر قرآن جلدی سے اچھا سا پیکٹ میں بھی لاؤ، وہ بھی گھر میں رکھنا ہے۔ قرآن کا مقصد کیا بچا؟ کاروبار میں برکت، گھر میں برکت، گھر میں برکت کے لیے قرآن رکھنا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ اچھا افسوس کی بات بتاؤں، جس کے گھر میں قرآن خوانی ہوتی ہے نا وہ پھر بھی گھر میں قرآن خوانی میں نہیں پڑھ رہا ہوتا، بچے پڑھ رہے ہوتے، خود بیٹھا موبائل پہ کام کر رہا ہوتا۔